الحمد لله الملك الحي القيوم الرحمن عظيم القدرة والسلطان جليل القدر والبرهان الصلاة والسلام على سيدنا ومولانا ومأوانا وملجانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في كلام المجيد والفرقان الحميد وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين عزیزو آپ سب کے علم میں ہے کہ آج کی یہ محفل پاک ایصال ثواب کی محفل پاک ہے۔ محمد اقبال صاحب اور حاجی محمد ظفر اقبال صاحب کی والدہ ماجدہ کے ایصال ثواب کے لیے اس محفل پاک کا اہتمام کیا گیا۔ جتنے آپ احباب بیٹھے ہیں، آپ سب کے آنے کا مقصد یہی ہے نا کہ اقبال صاحب کی والدہ ماجدہ کی اللہ کامل ترین مغفرت فرمائے۔ سارے دے ہی مقصد ہی جی تے ان جڑا جڑا سبحان اللہ اکسی نا، یہ مطلب ہے کہ جتنی مرتبہ آپ یہاں بیٹھ کے سبحان اللہ کہیں گے، الحمدللہ کہیں گے، ماشاءاللہ کہیں گے، یہ سارے کا سارا ثواب علماء بیٹھے ہیں، مفتی صاحب بیٹھے ہیں، سارے کا سارا ثواب محمد اقبال صاحب کی والدہ ماجدہ کی روح کو انشاءاللہ پہنچے گا۔ اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا وَقَضَى رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ، اور تمہارے رب نے یہ حکم دیا ہے کہ تم اس کے علاوہ کسی اور کی عبادت نہ کرنا۔ کسی اور کی عبادت نہیں کی جائے گی، کسی کی پوجا نہیں کی جائے گی، کسی کی پرستش نہیں کی جائے گی سوائے اللہ رب العالمین کے۔ عبادت صرف اور صرف اللہ کے لیے، سجدہ ریزیاں صرف اور صرف اللہ کی ذات کے لیے۔ کوئی جتنا بھی بڑا مرتبہ مقام کا حامل ہو، بڑا سے بڑا مرتبہ رکھنے والا کوئی آدمی ہو، اس کو سجدہ جائز بولیے، سجدہ جائز نہیں ہے۔ سجدہ صرف اور صرف بولیے، اللہ دا نام لینے کی شرماندے ہو۔ سجدہ صرف اور صرف اللہ کی ذات، صرف اللہ کے لیے سجدہ ہے۔ کائنات میں اور کسی کو سجدہ نہیں ہے۔ شریعت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم میں اللہ کے علاوہ ہر شے کو، ہر کسی کو سجدہ حرام ہے، حرام ہے، حرام ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما تھے، حضور کے ایک صحابی بارگاہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم میں حاضر ہوئے اور آ کے عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میرا اونٹ دیوانہ ہو گیا ہے۔ تسی دیوانہ ہی آدھے ہو، پاگل ہو جائے۔ یا رسول اللہ میرا اونٹ دیوانہ ہو گیا ہے۔ صحابہ اپنا ہر دکھ، ہر پریشانی، ہر تکلیف، ہر بات حضور کی بارگاہ میں آ کے کر لیا کرتے تھے۔ انہیں پتا تھا کہ ہر دکھ، ہر مصیبت، ہر پریشانی، ہر تکلیف کا حل اس بارگاہ سے مل جائے گا۔ صحابہ ہر پریشانی حضور کی بارگاہ میں لاتے تھے۔ بخاری شریف میں حدیث پاک موجود ہے، علماء بیٹھے ہیں، جیسے علامہ صاحب نے مجھے حکم بھی ارشاد فرمایا کہ وقت مختصر ہے۔ بخاری شریف میں حدیث پاک موجود ہے، بارش نہیں ہو رہی تھی، صحابی حضور کی بارگاہ میں یا رسول اللہ بارش نہیں ہو رہی۔ حضور نے دعا فرمائی، اللہ نے بارش دے دی۔ اگلا ہفتہ آ گیا، جمعہ آ گیا، صحابی کہتے ہیں یا رسول اللہ بارش بند نہیں ہو رہی۔ حضور نے دعا فرمائی، بارش بند ہو گئی۔ وہاں سے یعنی صحابی اپنی
ہر تکلیف، ہر دکھ، ہر پریشانی، آنکھ کا ڈیلا نکل گیا ہے، تلی پہ رکھا ہوا ہے، یا رسول اللہ آنکھ عطا فرما دے، ٹانگ ٹوٹ گئی ہے، یا رسول اللہ کرم نوازی فرما دے، اس ٹانگ کو درست فرما دے، سانپ نے ڈس لیا ہے، یا رسول اللہ کرم نوازی فرمائیے، کرم نوازی فرمائیے، زہر ختم ہو جائے، کنویں کا پانی کھاری نکل آیا، یا رسول اللہ کنویں کا پانی کھارا نکل آیا ہے۔ اعلیٰ حضرت بولے بخدا خدا کا یہی ہے در، یہ صحابہ کا عقیدہ تھا، بخدا خدا کا یہی ہے در، نہیں اور کوئی مفر مکر، جو وہاں سے ہو یہیں آ کے ہو، جو یہاں نہیں تو وہاں نہیں۔ علماء بیٹھے ہیں، آپ پوچھ لیں، آپ بھی ظاہر ہے جٹ آدمی ہیں، سارے بیٹھے ہوئے، مال بھی رکھا ہوا ہے، جانور بھی رکھے ہوئے ہیں، کبھی آپ کا بیل بیمار ہوا ہو، کبھی آپ کا بیل بیمار ہوا ہے تو آپ علامہ صاحب سے پوچھنے کے لیے آئے ہوں کہ علامہ صاحب بیل بیمار ہو گیا کیڑا علاج کریے، بکری بیمار ہو گئی، مجھ بیمار ہو جاوے، اسی علامہ صاحب کو پوچھنا آئے ہو تو سجی کی علاج کریے، کیونکہ آپ کے علم میں ہے کہ علامہ صاحب ہمیں دینی مسائل بتاتے ہیں۔ میرے پاس مفتی صاحب بیٹھے ہیں، ان کے پاس علامہ صاحب تشریف فرما ہے، ان کے پاس کبھی کوئی فیکٹری والا نہیں آیا کہ میری مشینری کی یہ فنی خرابی ہے، مہربانی فرمائیں مجھے بتا دیں کہ اس کا حل کیا ہے، کیونکہ ان کے علم میں ہے کہ علامہ صاحب نماز روزے کے مسائل بتائیں گے، زکوٰۃ حج کے جہاد کے مسائل بتائیں گے، یہ چیزیں ان کے علم میں نہیں ہیں۔ لیکن میرے عزیزو، حضور علیہ السلام کی بارگاہ میں صحابہ آیا کرتے، اپنا ہر دکھ، ہر پریشانی، ہر تکلیف حضور علیہ السلام کی بارگاہ میں آ کے گزارش کرتے، اور میرے آقا ان کی ساری تکلیفوں کا مداوع فرمایا کرتے تھے۔ صحابی حاضر ہوئے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرا اونٹ دیوانہ ہو گیا ہے، اور وہ حضور کو یہ بتانے آئے، اونٹ کہاں تھا؟ ایک باغ کے اندر اپنے اونٹ کو بند کر کے آئے۔ اس دور میں مدینہ شریف میں جتنے بھی باغات تھے، ہر باغ کے ارد گرد ایک فصیل ہوتی، ایک دیوار ہوا کرتی تھی ہر باغ کے ارد گرد، اور اب بھی موجود ہے، کوئی ٹوٹی پھوٹی ہیں، کچی دیواری ہیں، کسی نے لکڑی کی بنائی ہوئی ہے۔ اللہ آپ سب کو مدینے لے جائے، جڑے جڑے بولے ہیں میری دعائے اللہ انہوں لے جاوے، دیجا دل نہیں ہونا جاوے، اللہ آپ سب کو مدینے لے جائے، جو گئے ہیں اللہ ان کو بھی لے جائے، جو نہیں گئے میری دعا ہے وہ اڑ کے مدینے پہنچ جائیں۔ اور سچی بات ہے، جس نے مدینہ نہیں دیکھا اس نے کچھ بھی نہیں دیکھا، وہ لندن گھوم آیا، پیرس گھوم آیا، کہاں کہاں گھوم آیا، جس نے مدینہ نہیں دیکھا اس نے کچھ نہیں دیکھا۔ جنہوں ویک کے اکھیاں ٹھر دیاں نے، جنہوں ویک کے ٹھردہ سینہ ہے، ربا تیری ساری خدائی بچو ایک کوئی شہر مدینہ ہے، میں چوم چوم اکھیاں نہ لاواں، صدقڑے جاواں، نمٹی ہے شہر مدینے دیئے۔ تو جس نے مدینہ نہیں دیکھا اس نے کچھ نہیں دیکھا۔ اللہ آپ سب کو لے جائے، آپ باغات کے ارد گرد دیکھیں جو کھجوروں کے باغیں، ان کے ارد گرد آج بھی کچی دیواریں آج بھی موجود ہیں۔ تو صحابی اونٹ کو باغ کے اندر بند کر کے، وہ دروازہ بند کر کے، پھاٹک بند کر کے حضور سے اس کا حل پوچھنے کے لیے آیا۔ حضور نے یہ نہیں فرمایا یہ میرا مسئلہ تو نہیں ہے، میں تو نہیں جانتا اس کے بارے میں کہ میں کیا کروں، حضور نے یہ نہیں فرمایا۔ حضور نے فرمایا اچھا چلو میں تمہارے ساتھ چلتا ہوں۔ کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم اس کے ساتھ گئے، پھاٹک کھولا، دروازہ کھولا، اس باغ کی جو دیوار تھی اس کا دروازہ کھولا، حضور اندر داخل ہوئے، اونٹ باغ کے دوسرے کنارے پر تھا، صحابہ حضور سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ موجود تھے۔ صحابہ نے دیکھا کہ اونٹ حضور کی طرف دوڑ پڑا، صحابہ کہتے ہیں سچی بات ہے ہم ڈر گئے، ہمیں خدشہ لاحق ہوا کہ اونٹ دیوانہ ہے، کہیں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیف نہ پہنچائے، حضور کو کوئی اذیت نہ پہنچائے، کوئی گزند نہ آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو پہنچائے۔ ہم ڈر گئے، لیکن ہم نے دیکھا ہے بے شک جانور میرا کریم آقا کی بارگاہ میں جب آیا تو جانور بھی جانتا ہے کہ یہ سارے نبیوں کے امام ہیں، یہ تاجدار ختم نبوت ہے، آج بندہ ہو کہ نہ جانے تو یہ اس کی مرضی ہے،
آج انسان ہو کے نہ پہچانے تو یہ اس کی مرضی ہے، لیکن دیوانہ اونٹ ہو تو وہ بھی جانتا ہے کہ یہ میرے رسول ہے۔ صحابہ کہتے ہیں اونٹ نے حضور کے قدموں میں آ کے سر رکھ دیا، اونٹ بڑبڑایا، آواز ہم نے بھی سنی، لیکن میرے آقا نے اس کی زبان کو سمجھا کہ وہ کہہ کے آ رہا ہے۔ حضور تو ہر ایک کی زبان سمجھتے تھے نا، وہ سڑیاں کھجوراں اگا جاندہ ہے، وہ پتھراں کو کلمہ پڑھا جاندہ ہے، وہ گنگیاں کو گلاں کرا جاندہ ہے۔ میرا نبی تو سارا کچھ جانتا ہے، ہر ایک کی زبان جانتا ہے میرا رسول صلی اللہ علیہ وسلم۔ میرے آقا نے اس کے مالک کو بلایا اور میرے آقا نے فرمایا یہ اونٹ تیری شکایت کر رہا ہے کہ تو اس پہ بوجھ زیادہ ڈالتا ہے، اس کو چارہ کم دیتا ہے۔ صحابہ نے جب دیکھا کہ اونٹ نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو سجدہ کیا، صحابہ کہتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نحن احق ان نسجد للنبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ آقا اونٹ سجدہ کرتا ہے، کبھی آپ کو بکریاں سجدہ کرتی ہیں، کبھی آپ کو پتھر سجدہ کرتے ہیں، کبھی آپ کو درخت سجدہ کرتے ہیں۔ آقا ہم عاقل و بالغ ہیں، ہم آپ کے ساتھ پیار کرنے والے ہیں، ہم آپ کے ساتھ عشق کرنے والے ہیں، حق تو ہمارا ہے کہ ہم آپ کو سجدہ کریں۔ یا رسول اللہ یہ آپ کو سجدہ کرتے ہیں، ہم آپ کو سجدہ کیوں نہ کریں؟ اعلیٰ حضرت بولے سامنے ہے وہ جلوہ نوبہار، یعنی صحابہ کی کیفیت یہ تھی کہ سامنے ہے وہ جلوہ نوبہار، سجدے کو ہے دل بے قرار۔ سامنے ہے وہ جلوہ نوبہار، سجدے کو ہے دل بے قرار۔ روکیے روکیے روکیے، ہاں ہاں روکیے، سر کو روکیے، یہی تو امتحان ہے، یعنی یہاں سر کو روکنا۔ اللہ علامہ صاحب فرما رہے ہیں دوبارہ پڑھ دے، سامنے ہے وہ جلوہ نوبہار، سجدے کو ہے دل بے قرار۔ روکیے روکیے روکیے، سر کو روکیے، ہاں یہی تو امتحان ہے۔ اعلیٰ حضرت کہتے ہیں اس کا اپنی جگہ محبت ہے، پیار ہے، الفت ہے، وہ تو یہی کہتے ہیں کہ آقا کے قدموں میں سر رکھ دے، لیکن آقا کی شریعت یہ فرماتی ہے نانا اللہ کے علاوہ کسی اور کو سجدہ جائز ہی نہیں ہے۔ حضور نے ارشاد فرمایا صحابہ